اسناد الافعال الصحیحۃ والمعتلۃ الی الضمائر البارزۃ، فعل صحیح اور معتل کی اسناد ضمائر بارز کی طرف جو کہ کھلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسناد السالم والمحموز والمثال الی الضمائر، فعل سالم اور محموز اور مثال کی اسناد ضمیروں کی طرف۔ الامثلہ تو مثالیں، سمعت النداء میں نے ندا سنی، سمعنا النداء ہم نے ندا سنی، الطفلان سمعا النداء دو بچوں نے ندا سنی، الاطفال سمعوا النداء بچوں نے ندا سنی، البنات سمعنا النداء لڑکیوں نے ندا سنی، امرت بالمعروف میں نے معروف کا حکم دیا، امرنا بالمعروف ہم نے معروف کا حکم دیا، الزائران سئم الانتظار دو وزٹرز انتظار سے تنگ آئے، الزائرون سئم الانتظار بہت سے وزٹرز انتظار سے تنگ آئے، العاملات بدأن العمل خواتین ورکرز نے کام شروع کیا، وعدت بفعل الخیر میں نے اچھے کام کا وعدہ کیا، وعدنا بفعل الخیر ہم نے اچھے کام کا وعدہ کیا، البنتان وعدتا بفعل الخیر دو لڑکیوں نے اچھے کام کا وعدہ کیا، الاغنیاء وعدوا بفعل الخیر مالدار لوگوں نے اچھے کام کا وعدہ کیا، الغنیات وعدن بفعل الخیر مالدار عورتوں نے اچھے کام کا وعدہ کیا۔ البحث بحث، عرفنا فی الدرس السابق پچھلے سبق میں ہم نے جان لیا، ضمائر الرفع البارزۃ التي تتصل بالماضی والمضارع والامر رفع کی وہ بارز ضمیریں جو کہ متصل ہوتی ہیں ماضی کے ساتھ اور مضارع کے ساتھ اور امر کے ساتھ، وَنُرِيدُ أَن نَعْرِفَ هُنَا حَالَ الْفِعْلِ السَّالِمِ وَالْمَحْمُوزِ وَالْمِثَالِ اور ہم یہاں یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہچان لیں فعل سالم اور محموز اور مثال کی حالت عند اتصالہ بہذہ الضمائر جب اس کا اتصال ہوتا ہے ان ضمیروں کے ساتھ۔ کل فعل فی القسم الاول پہلی قسم کا ہر فعل من الامثلۃ سالم مثالوں میں سے فعل سالم ہے، وفی القسم الثانی محموز اور دوسری قسم میں وہ محموز ہے، وفی الثالث مثال اور تیسری قسم میں وہ مثال ہے۔ وقد اتصلت هذه الافعال الماضیات اور یہ جو افعال ماضی ہیں یہ متصل ہوئے ہیں فی کل قسم ہر قسم میں، بجمیع ضمائر رفع التي تتصل بالماضی ہر اس ضمیر رفع کے ساتھ جو کہ متصل ہوتی ہے ماضی کے ساتھ، ولو انک ضاحیت بین کل فعل منها قبل اتصالہ بالضمیر وبعدہ تو اگر آپ موازنہ کرو گے ہر فعل میں اس کے اتصال سے پہلے اور بعد کی صورتحال میں، ما وجدت ان الاتصال بالضمیر احدث فیہ تغییرا تو تم نہیں پاؤ گے کہ اتصال نے یعنی کہ ضمیر کے ساتھ جو اس کا اتصال ہے اس نے اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع کر دی ہو۔ وَيُمْكِنُكَ أَن تُسْنِدَ وَحْدَكَ اور تمہارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ تم خود سے اسناد کرو مضارع کل فعل فی الامثلۃ السابقۃ پچھلی مثالوں میں ہر ایک کا مضارع ہر فعل کا مضارع و امرہ اور اس کا امر کا صیغہ الی ضمائر الرفع التي تتصل بہما ان ضمائر رفع کی طرف جو کہ اس کے ساتھ متصل ہوتی ہیں ان دونوں کے ساتھ، فَإِن فعلت اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّكَ سَتَرَى بِنَفْسِكَ تو پھر تم خود یہ دیکھ لو گے، ان المضارع والامر للسالم والمحموز والمثال کہ مضارع اور امر کا صیغہ سالم اور محموز اور مثال کے کیس میں لا یتغیران ایضا بالاسناد الی الضمائر وہ بھی ضمائر کی طرف اسناد کی وجہ سے متغیر نہیں ہوتے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ القاعدہ قاعدہ، اذا اسند السالم والمحمود والمثال الی ضمائر الرفع البارزۃ جب اسناد کی جاتی ہے سالم کی اور محموز کی اور مثال کی ان ضمائر کی طرف جو رفع کے لیے ہوتی ہیں اور بارز ہوتی ہیں کھل کر آتی ہیں،
لم یحدث حاضل اسناد فیہا تغییرا، تو یہ جو اسناد ہے یہ اس فعل کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں کرتا۔ اسناد المضعف والاجوف الى ضمائر الرفع البارزۃ، مضاعف اور اجوف کی اسناد ان ضمائر کی طرف جو رفع کے لیے ہوتی ہیں اور بارز ہوتی ہیں۔ الامثلہ، تو مثالیں، شققت التفاح، میں نے سیب کو کاٹا، شققنا التفاح، ہم نے سیب کو کاٹا، البنات شققنا التفاح، لڑکیوں نے سیب کو کاٹا، الولدان شق التفاح، دو لڑکوں نے سیب کو کاٹا، الاولاد شق التفاح، لڑکوں نے سیب کو کاٹا، تشقینا، تو کاٹتی ہے، تشقان، تم دو کاٹتے ہو، تشقونا، تم سب کاٹتے ہو، تشققنا، تم سب لڑکیاں کاٹتی ہو، شقی، تو کاٹ، شقا، تم دونوں کاٹو، شقو، تم سب کاٹو، اشققنا، تم سب لڑکیاں کاٹو۔ قلت الحق، میں نے حق کہا، قلنا الحق، ہم نے حق کہا، البنات قلنا الحق، لڑکیوں نے حق کہا، الولدان قال الحق، دو لڑکوں نے حق کہا، الاولاد قال الحق، لڑکوں نے حق کہا۔ تقولینا، تو کہتی ہے، تقولان، تم دو کہتے ہو، تقولونا، تم سب کہتے ہو، تقلنا، تم سب لڑکیاں کہتی ہو۔ قولی، تو کہہ، لڑکی، قولا، تم دونوں کہو، قولو، تم سب کہو، قلنا، تم سب عورتیں کہو۔ البحث، بحث، الامثلۃ السابقۃ تشتمل علی افعال مضاعفۃ وجوفاء، پچھلی مثالیں مشتمل ہیں مضاعف افعال پہ اور اجوف افعال پر، بین ماضیۃ و مضارعۃ، ماضی اور مضارع کے بیچ، و امریہ، اور امر کے صیغے بھی ہیں، وقد اسندت فیہا الافعال بانواعها الثلاثۃ، اور اس کے اندر اسناد کی گئی ہے افعال کی ان کی تینوں نوعیتوں کے اعتبار سے، الی کل ضمائر رفع البارزۃ التی یمکن ان تتصل بها، ہر اس ضمیر کی طرف جو کہ رفع کی ہے اور بارز ہے، جس کے ساتھ کہ اس کا اتصال، اس کا متصل ہونا ممکن ہے۔ انظر اذن الی الافعال المضاعفۃ، لہٰذا تم دیکھو افعال مضاعف کی طرف، وتأمل شکل الحرف الاخیر منہا، اور غور کرو آخری حرف کی شکل پہ ان میں سے، وہو القاف الثانیۃ، اور وہ ہے دوسرا قاف، تجد انہ بعد الاسناد ساکن فی بعض الافعال، تو تم پاؤ گے کہ وہ اسناد کے بعد بعض افعال میں ساکن ہے، متحرک فی بعضها، اور بعض میں وہ متحرک ہے، وَأَنَّهُ لَا يَحْدُثُ تَغْيِيرٌ فِي الْفِعْلِ بِالْإِسْنَادِ، اور یہ کہ کوئی جو تبدیلی یا تغیر ہے وہ واقع نہیں ہوتا فعل میں اسناد کے ساتھ، عندما یکون الحرف الاخیر متحرکن، جبکہ آخری حرف جو ہے وہ متحرک ہو، فَإِذَا كَانَ سَاكِنًا، لیکن اگر وہ ساکن ہو، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى ضَمَائِرِ الرَّفْعِ الْمُتَحَرِّكَةِ، اور ایسا نہیں ہوتا الا یہ کہ جب فعل کی اسناد ہو ان ضمائر کی طرف جو کہ رفع کی ہیں اور متحرک ہیں، وَهِيَ الطَّاءُ وَنَا وَنُونُ النِّسْوَةِ، اور وہ تا ہے، تائے متحرک، اور نا اور نون نسوہ، فک الحرف المضاعف وَأَصْبَحَ حرفین، تو وہاں پہ جو حرف مضاعف ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ دو حرفوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَفْعَالَ الْجَوْفَاءَ بَعْدَ الْإِسْنَادِ، اور جب تم تأمل کرتے ہو اجوف افعال پہ اسناد کے بعد، رأیت الحرف الأخیر من کل فعل ساکنا فی بعض الافعال، تو تم دیکھتے ہو آخری حرف کو ہر فعل میں سے ساکن بعض افعال میں، متحرکن فی بعضها، اور بعض میں اس کو متحرک دیکھتے ہو، وَأَنَّهُ عِنْدَ تَحَرُّكِهِ لَا يَحْذُفُ ایو حرف من الافعال عند الاسناد، اور یہ کہ جب وہ متحرک ہو، یعنی کہ اس کا حرف آخر جو ہے، تو افعال کے اندر سے کوئی بھی حرف جو ہے وہ حذف نہیں ہوتا اسناد کے وقت، وعند سکونہ یحذف الحرف المتوسط منہ،
لیکن اس کے سکون کے وقت جو بیچ والا حرف ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَ إِسْنَادِهِ إِلَى ضَمَائِرِ الرَّفْعِ الْمُتَحَرِّكَةِ، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اسناد ان ضمائر کی طرف ہو جو رفع کی ہیں اور متحرک ہیں۔ القواعد، قواعد، اذا اسند الفعل المضاعف الى ضمیر رفع متحرک، جب فعل مضاعف کی اسناد ہوتی ہے رفع کی ضمیر کی طرف جو کہ متحرک ہوتی ہے، فک ادغامہ، تو اس کا ادغام جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے۔ اذا سکن آخر الفعل الاجوف حذف وسطہ، اور جب فعل اجوف کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو جائے تو اس کا جو بیچ والا حرف ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تمرین، بین انواع الافعال من حیث الصحۃ والاعلال فی العبارات الآتیۃ، افعال کی نوعیتیں بیان کرو صحت اور علت اعلال کے پہلو سے آنے والی عبارات میں۔ وعین الضمائر التی احدثت تغییرا فیہا، اور ان ضمائر کو، ضمیروں کو متعین کرو جنہوں نے کہ اس کے اندر تبدیلی یا تغیر واقع کیا ہے، مع ذکر الاسباب، اسباب کے ذکر کے ساتھ۔ جلتو فی الحدیقۃ، میں باغیچے میں گھوما، فبصرت بشجرۃ، پس میں نے ایک درخت کو دیکھا، حظظت اغصانہا، اس کی ٹہنیوں کو میں نے ہلایا، وشممت ازہارہا، اور اس کے پھولوں کو میں نے سونگھا۔ الرجال یکدون لکسب القوت، مرد جو ہیں وہ جد و جہد کرتے ہیں کمائی کے لیے، روٹی کمانے کے لیے۔ والنساء یقمن بشؤون المنازل، اور عورتیں جو ہیں وہ گھر کے کام کاج سنبھالتی ہیں۔ البنات اذا شببن مؤدبات، لڑکیاں جب بڑی ہوتی ہیں مؤدب ہو کر، سعدنا وعشنا سیدات، تو وہ خوش قسمت ہوتی ہیں، خوش بخت ہوتی ہیں، اور سیدات بن کے، سردارنیاں بن کے زندگی گزارتی ہیں۔ وخیر و فضیلت یتصفن بہا، اور سب سے بہتر فضیلت یا ادب جس سے کہ وہ متصف ہوتی ہیں۔ اللہ یمددن اعینہن، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نہ بڑھائیں، نہ پھیلائیں، الی ما لیس فی الامکان ان ینلنہ، اس جانب جس کا کہ امکان ہی نہیں ہے کہ اس کو وہ پا سکیں۔ اسناد الماضی الناقص الی ضمائر الرفع البارزۃ، ماضی ناقص کی اسناد ان ضمیروں کی طرف جو رفع کے لیے ہوتی ہیں اور بارز ہوتی ہیں۔ الامثلہ، تو مثالیں، خشیت و ربی، میں اپنے رب سے ڈرا، خشینہ، ہم سب ڈرے، خشیہ، وہ دو ڈرے، خشینہ، وہ سب لڑکیاں یا عورتیں ڈریں، خشوع، وہ سب مرد ڈرے۔ رضیت بنصیبی، میں اپنے نصیب سے راضی ہوا، رضینہ، ہم سب راضی ہوئے، رضیہ، وہ دو راضی ہوئے، رضینہ، وہ سب عورتیں راضی ہوئیں، رضو، وہ سب مرد راضی ہوئے۔ سروت بجدی، میں اپنی محنت کی وجہ سے سردار بنا، سرونا، ہم سب سردار بنے، سروا، وہ دو سردار بنے، سرونا، وہ سب عورتیں سردار بنیں، سرو، وہ سب مرد سردار بنے۔ نحوت بتجاربی، میں اپنے تجربات کی وجہ سے عقل مند بنا، نحونا، ہم سب عقل مند بنے، نحوا، وہ دو عقل مند بنے، نحونا، وہ سب عورتیں عقل مند بنیں، نحو، وہ سب مرد عقل مند بنے۔ دعوت اخی، میں نے اپنے بھائی کو بلایا، دعونا، ہم سب نے بلایا، دعوا، ان دونوں نے بلایا، دعونا، ان سب عورتوں نے بلایا، دعو، ان سب مردوں نے بلایا۔ علوت بعدبی، میں اپنے ادب کی وجہ سے بلند ہوا، علونا، ہم سب بلند ہوئے، علوا، وہ دو بلند ہوئے، علونا، وہ سب عورتیں بلند ہوئیں، علو، وہ سب مرد بلند ہوئے۔ مضیت فی طریقی، میں اپنے راستے میں چلا، مدینہ، ہم سب چلے، مدیا، وہ دو چلے، مدینہ، وہ سب عورتیں چلیں، مدو، وہ سب مرد چلے۔ قضیت دینی، میں نے اپنا قرض ادا کیا، قضینا، ہم سب نے ادا کیا، قضیا، ان دونوں نے ادا کیا، قضینا، ان سب عورتوں نے ادا کیا، قضو، ان سب مردوں نے ادا کیا۔ استدعیت صاحبی،
میں نے اپنے دوست کو بلوایا، استدعینا ہم سب نے بلوایا، استدعیا ان دونوں نے بلوایا، استدعینا ان سب عورتوں نے بلوایا، استدعو ان سب مردوں نے بلوایا، اعتلیت المہرا میں چھوٹے گھوڑے پر سوار ہوا، اعتلینا ہم سب سوار ہوئے، اعتلایا وہ دو سوار ہوئے، اعتلینا وہ سب عورتیں سوار ہوئیں، اعتلو وہ سب مرد سوار ہوئے۔ البحث بحث کل مثال من الامثلات السابقات پچھلی مثالوں میں سے ہر مثال یشتمل علی فعل ماض ناقص مشتمل ہے ایک فعل ماضی پہ جو کہ ناقص ہے، وقد اسندت الافعال فیہا اور ان کے اندر افعال کی اسناد کی گئی ہے، الی طاء الفاعل فاعل کی تا کی طرف، و نا اور نا کی طرف، و الف الاثنین اور اثنین کی الف کی طرف، و نون النسوۃ اور جمع کے لیے جو نون نسوہ آتی ہے، و واو الجماعت اور جمع کے لیے جو واو آتی ہے اس کی طرف۔ وبتأمل الافعال اور افعال پر غور کرنے کے بعد نرا ہم دیکھتے ہیں ان الفعلین خشیہ و ردیہ کہ یہ جو دو فعل ہیں خشیہ اور ردیہ آخرہما یا ان کی آخر یا ہے، وان الفعلین سروا و نحوا آخرہما واو اور یہ جو دو فعل ہیں سروا و نحوا ان کا آخر واو ہے، وان الفعلین دعا و علا ثلاثیان اور یہ جو دو فعل ہیں دعا اور علا یہ ثلاثی ہیں، اصل و الف ہما واون ان کے الف کی جو اصل ہے وہ واو ہے، لأنہا واون فی مضارعہما یدعو و یعلو اس لیے کہ واو ہے ان دونوں کے مضارع میں جو کہ یدعو اور یعلو ہوتے ہیں، وان الفعلین مضا و قضا ثلاثیان اصل و الفہما یاء اور یہ جو دو فعل ہیں مضا اور قضا یہ ثلاثی ہیں، ان کے الف کی اصل یا ہے، لأنہا یاء فی مضارعہما یمضی و یقضی اس لیے کہ ان دونوں کے مضارع میں یا ہوتی ہے جو کہ یمضی اور یقضی ہیں، وان الفعلین استدعا و اطلا اور یہ جو دو فعل ہیں استدعا اور اطلا تزید و احرف کل منہما علی ثلاثہ تو ان دونوں میں 3 سے زیادہ حروف موجود ہیں۔ وَإِذَا رَجَعْنَا الْآنَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ اور جب ہم واپس لوٹتے ہیں اب ان مثالوں کی طرف، لِمَعْرِفَةِ مَا حَدَثَ فِيهَا مِنَ التَّغْيِيرِ اس کو جاننے کے لیے کہ جو ان کے اندر تبدیلی یا تغیر واقع ہوا، بعد اسنادها إِلَى ضَمَائِرِ الرَّفْعِ الْبَارِزَةِ جو ضمیریں تھی رفع کی بارز ان کی طرف اسناد کرنے کے بعد، رعینا تو ہم دیکھتے ہیں ان الافعال المعتلۃ الآخر کہ جو افعال معتلۃ الآخر ہوتے ہیں، اذا اسندت الی واو الجماعت تو جب ان کی اسناد ہوتی ہے واو الجماعہ کی طرف، حذف منہا حرف العلت تو اس سے حرف علت حذف ہو جاتا ہے، وبقیت الفتحۃ قبل الواو اور زبر فتحہ باقی رہ جاتی ہے واو سے پہلے، فی المعتل بالالف اس کے اندر جو کہ الف کے ساتھ معتل ہوتا ہے، وضم ما قبلہا فی غیرہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں ضم آتی ہے یعنی کہ پیش آتی ہے، کما یشاہد فی امثلۃ القسم الخامس جیسا کہ 5ویں قسم کی مثالوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وَأَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي آخِرُهَا یاء او واء اور وہ افعال جن کے آخر میں یا واو ہوتی ہے، لا يحدث فيها تغییر عند الاسناد الى الطاء تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی جب ان کی اسناد تا کی طرف کی جائے، ونا و الف الاثنین و نون النسوہ اور نا کی طرف اور الف الاثنین کی طرف اور نون النسوہ کی طرف تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وان الافعال الثلاثیۃ التي آخرها الف مثل دعا و علا و مضا و قضا اور البتہ وہ ثلاثی افعال جن کے آخر میں الف ہوتی ہے جیسا کہ دعا اور علا اور مضا اور قضا ہیں، ترد الالف فیہا الی اصلہا تو اس میں الف جو ہے اس کو اصل کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، عند الاسناد الی الطاء جب اس کی اسناد ہوتی ہے تا کی طرف، او نا او الف الاثنین او نون النسوہ یا نا کی طرف یا الف الاثنین کی طرف یا نون النسوہ کی طرف۔
فمرتن تقلب واون، تو ایک دفعہ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے واو میں، کما فی دعا، جیسا کہ دعا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ومرتن تقلب یا ان کما فی مدا، اور ایک دفعہ وہ تبدیل کیا جاتا ہے یا میں، جیسا کہ آپ مضا میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَنَّ الْأَفْعَالَ الزَّائِدَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، اور وہ افعال جن کے اندر زائد حروف ہوتے ہیں 3 سے اوپر، وَآخِرُهَا أَلِفٌ، اور اس کا آخر الف ہوتا ہے، تُقْلَبُ أَلِفُهَا يَاءً دَائِمًا، تو ان کا جو الف ہے اس کو ہمیشہ یا میں تبدیل کیا جاتا ہے، عند الاسناد الى الضمائر السابقة، جب یہ پچھلی ضمائر کی طرف اس کی اسناد ہوتی ہے۔ القواعد، قواعد، اذا اسند الماضی الناقص الى واو الجماعت، جب ماضی ناقص کی اسناد کی جاتی ہے واو جماعت کی طرف، حذف حرف العلت، تو حرف علت حذف ہو جاتا ہے، وبقیت الفتحۃ قبل الواو، اور زبر باقی رہتی ہے واو سے پہلے، اذا کان المحذوف الفا، اگر محذوف الف ہو، وضم ما قبلها اذا لم یکن الفا، اور اگر الف نہ ہو، واو یا ہو، تو وہاں پہ ضم باقی رہتی ہے پیش۔ اذا کان آخر الماض ناقص یا ان، اگر ماضی ناقص کا آخر یا ہے، او واو یا واو ہے، وَأُسْنِدَ إِلَى غَيْرِ الْوَاوِ مِنَ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ، اور اس کی اسناد کی جائے ضمائر بارز کی طرف لیکن واو کے علاوہ جو باقی ہیں ان کی طرف، فَإِنَّهُ لَا يَحْدُثُ فِيهِ تَغْيِيرٌ، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اذا کان آخر الماض ناقص الفا، جب ماضی ناقص جو ہے اس کا آخر الف ہو، وَأُسْنِدَ إِلَى غَيْرِ الْوَاوِ من ضمائر رفع البارزہ، اور اس کی اسناد کی جائے ضمائر رفع بارزہ کی طرف واو کے علاوہ، فإن کان ثلاثیا، تو اگر وہ ثلاثی ہے، ردت الالف الی اصلہا، تو الف کو لوٹا دیا جاتا ہے اس کے اصل کی طرف، وہ چاہے واو ہو یا ہو، وإن زاد علی ثلاثۃ، اور اگر وہ 3 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہو فعل، قلبت الالف یاء، تو الف کو یا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تمرین، بین فی الجمل الآتیات، آنے والے جملوں میں بیان کرو، الافعال الناقصۃ، ان افعال ناقصہ کو، التی قلبت فیہا الالف یاء او واء، وہ جن کے اندر الف کو تبدیل کیا گیا ہے یا میں یا واو میں، والتی حذف فیہا حرف العلت، اور وہ جس کے اندر کے حرف علت کو حذف کیا گیا ہے، مع ذکر الاسباب، اسباب کے ذکر کے ساتھ۔ فتح العرب الاندلس، عرب نے اندلس کو فتح کیا، فشفوا الناس من مرض الجہل، پس انہوں نے لوگوں کو شفا دی جہالت کے مرض سے، ووفوا بالعہد، اور انہوں نے عہد کو وفا کیا، پورا کیا، وہدوہم الصراط المستقیم، اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ اذا سعیت الی الغایۃ، جب تو کوشش کرتا ہے آخر تک، دنوت من النہایت، تو اپنی نہایت کو کے قریب ہو جاتا ہے۔ خیر النساء من نسین الاساءۃ، بہترین عورتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ برائی کو بھولتی ہیں، ووعین النصیحۃ، اور نصیحت کو یاد رکھتی ہیں، واصغین الی صوت الفضیلۃ، اور کان لگاتی ہیں فضیلت کی بات کی طرف، اس کی آواز کی طرف۔ اسناد المضارع والامر الناقصین الی ضمائر رفع البارزۃ، مضارع اور امر جو کہ دونوں ناقص ہیں ان کی اسناد ضمائر رفع بارز کی طرف۔ الامثلہ، تو مثالیں، انتی تسعین فی الخیر، تو خیر کے معاملے میں کوشش کرتی ہے، اسعی، کوشش کر، المخلصون یسعون فی الخیر، جو مخلص لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں خیر کے کام میں، اسعو، تم سب کوشش کرو، الولدان یسعیان فی الخیر، دو لڑکے کوشش کرتے ہیں خیر میں، اسعیا، تم دونوں کوشش کرو، الفتیات یسعین فی الخیر، لڑکیاں کوشش کرتی ہیں خیر میں، اسعینا، تم سب لڑکیاں کوشش کرو، انتی تبدین السرور، تو خوشی کو ظاہر کرتی ہے، ابدی، ظاہر کر، الناجحون یبدون السرور، جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ خوشی کو ظاہر کرتے ہیں، ابدو، تم سب ظاہر کرو، الولدان یبدیان السرور،
دو لڑکے ظاہر کرتے ہیں خوشی کو، اب دیا تم دونوں ظاہر کرو، الفتیات یبدین السرورا، لڑکیاں ظاہر کرتی ہیں خوشی کو، اب دینا تم سب ظاہر کرو، انتی تدعین الی العمل، تو کام کی طرف بلاتی ہے، ادعی تو بلا، المخلصون یدعون الی العمل، جو مخلص ہیں وہ عمل کی طرف بلاتے ہیں، ادعو تم سب بلاؤ، الولدان یدعوان الی العمل، دو لڑکے بلاتے ہیں کام کی طرف، ادعوا تم دونوں بلاؤ، الفتیات یدعون الی العمل، لڑکیاں بلاتی ہیں کام کی طرف، ادعونا تم سب لڑکیاں بلاؤ، البحث و بحث، الامثلۃ السابقۃ تشتمل علی افعال ناقصۃ مضارعۃ و امریۃ، پچھلی مثالیں مشتمل ہیں افعال ناقص پہ مضارع اور امر کے صیغوں میں، مسندۃ الی یاء المخاطبۃ و واو الجماعۃ و الف الاثنین و نون النسوۃ، ان کی اسناد کی گئی ہے یاء مخاطبت کی طرف، واو الجماعت کی طرف، الف الاثنین کی طرف اور نون نسوہ کی طرف، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ، اور جب تم دیکھتے ہو ان مثالوں کی طرف، رَأَيْتَ آخِرَ الْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ أَلِفًا فِي الطَّائِفَةِ الْأُولَى، تو مضارع اور امر کا جو آخری حرف ہے وہ الف ہے پہلی گروپ میں، وَيَاءً فِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، اور دوسرے گروپ میں وہ یا ہے، وَوَاوًا فِي الطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ، اور تیسرے گروپ میں وہ واو ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ مَا حَدَثَ مِنَ التَّغْيِيرِ، اور جب تم چاہتے ہو کہ تم جانو کہ کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے، ان عند اسناد هذه الافعال الى الضمائر، جب ان افعال کی اسناد کی گئی ضمیروں کی طرف، فانظر الى الافعال المسندۃ الى یاء المخاطبۃ و واو الجماعۃ فی الطوائف الثلاث من الامثلۃ، تو بس تم دیکھو ان افعال کی طرف جن کی اسناد کی گئی ہے یاء مخاطبت کی طرف یا اور واو جماعت کی طرف، ان تینوں گروپس میں مثالوں میں سے، تجد ان الاسناد الی ہذین الضمیرین، تو تم یہ پاؤ گے کہ جو اسناد ہے ان دونوں ضمیروں کی طرف، سبب حذف حرف العلت من الافعال، تو اس نے وہ سبب بنا ہے حرف علت کے حذف کا افعال میں سے، سواء اکان آخرها الفا، اور ایک ہی برابر ہے کہ چاہے آخر الف تھا، ام یا ان ام واون، یا تھا یا واو تھا، غیر ان کا ترا، اس کے علاوہ تم یہ دیکھو گے، انہ اذا کان المحذوف الفا، کہ جب محذوف الف تھا، بقی ما قبل الیاء والواو مفتوحا، تو یا اور واو سے قبل فتح یعنی کہ زبر باقی رہی، واذا کان المحذوف یاء او واوا، اور جب محذوف جو تھا وہ یا تھا یا واو تھا، کسر ما قبل یا المخاطبت، تو زیر آیا یا مخاطبت سے پہلے، وضم ما قبل واو الجماعت، اور واو جماعت سے پہلے جو حرف تھا اس کے اوپر پیش آ گیا، ثم منظر الی الافعال المسندۃ الی الف الاثنین، پھر تم دیکھو ان افعال کی طرف جن کی اسناد کی گئی الف الاثنین کی طرف، و نون النسوہ اور نون نسوہ کی طرف، تجد انہا حینما یکون آخرها الفا، تو تم یہ پاؤ گے کہ جب ان کا آخر الف ہوتا ہے، کما فی الطائفۃ الاولی من الامثلۃ، جیسا کہ پہلے گروپ میں ہے مثالوں میں سے، تقلب الالف یاء، تو الف کو تبدیل کیا جاتا ہے یا میں، وانہا حینما یکون آخرها یاء، اور جب اس کا آخر یا ہوتا ہے، او واون یا واو ہوتا ہے، کما فی الطائفتین الاخریین، جیسا کہ آخری دو گروپس میں ہے، من الامثلات مثالوں میں سے، لا یحدث فیہا تغییر عند الاسناد الی ہذین الضمیرین، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اسناد کے وقت ان ضمیروں کی طرف، قواعد، المضارع الناقص الذی آخرہ الف او یاء او واء، مضارع ناقص جس کا آخر الف ہو یا ہو یا واو ہو، اذا اسند الی یاء المخاطبات، جب اس کی اسناد کی جاتی ہے یاء مخاطبت کی طرف، او واو الجماعت یا واو جماعت کی طرف، حذف منہ حرف العلت، تو اس میں سے حرف علت حذف ہو جاتا ہے، وبقیہ فتح ما قبلہ، اور باقی رہ جاتا ہے اس سے پہلے کے اوپر زبر، اذا کان حرف العلت الفا، جب حرف علت جو ہے وہ الف ہو، المضارع الناقص الذی آخرہ الف، مضارع ناقص جس کا آخر الف ہو، اذا اسند الی الف الاثنین، جب اس کی اسناد کی جائے الف الاثنین کی طرف، او نون النسوۃ یا نون نسوہ کی طرف،
قلبت الفہ یا ان، تو اس کا الف یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ المضارع الناقص الذی آخرہ یا ان، اور وہ مضارع ناقص جس کا آخر یا ہو او واون یا واو ہو، اذا اسند الی الف الاثنین او نون النسوۃ، اور جب اس کی اسناد کی جائے الف الاثنین کی طرف یا نون نسوہ کی طرف، لم یحدث فیہ تغییر، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تمرین، بین فی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں بیان کرو الافعال المضارعۃ، افعال مضارع کو، التی قلبت الفها یاء، وہ جس کے کہ الف کو یا میں تبدیل کیا گیا، والتی حذف فیہا حرف العلت، اور وہ جس میں کہ حرف علت کو حذف کیا گیا، والتی لم یحدث فیہا الاسناد تغییرا، اور وہ جس کے اندر اسناد نے کوئی تبدیلی واقع نہیں کی۔ التلامیذ یعدون فی میدان السباق، اسٹوڈنٹس طالب علم جو ہیں وہ دوڑتے ہیں مقابلے کے میدان میں۔ الامہات یسدین النصیحۃ لاولادہن، مائیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہترین نصیحت کرتی ہیں۔ الشمس والقمر یجریان بمقدار، سورج اور چاند دوڑتے ہیں ایک اندازے کے مطابق۔ اقضوا حق من احسن الیکم، جو تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اس کا حق ادا کرو۔ الولدان یرضیان عن الولد البار، والدین راضی ہوتے ہیں نیک اولاد سے، نیک لڑکے سے۔ انتی تخشین اللہ، تو اللہ سے ڈرتی ہے۔ یا بناتو ادنون من الفضیلت، اے لڑکیوں، اے بیٹیوں، فضیلت کے کام سے کہ قریب ہو جاؤ۔ ارجی یا فاطمہ، تو اے فاطمہ امید رکھ۔ ولا تنسا ان العمل نور الحیات، اور یہ نہ بھول کہ امید جو ہے وہ زندگی کی روشنی ہے۔ کأن الحرمین احز علی الظہر عہدا اللہ یبلیا، گویا کہ دونوں حرموں نے زمانے کے اوپر یہ عہد پختہ کر رکھا ہے کہ وہ بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ النمر، چیتا، النمر حیوان یشبہ القطہ فی خلقتہ، چیتا ایک حیوان ہے جو کہ بلی سے مشابہت رکھتا ہے اپنی خلقت میں۔ ولیکنہ اکبر جسما و اکثر قوۃ، لیکن وہ جسم کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے اور قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حتی انہ لیفترس القوی، یہاں تک کہ وہ شکار کرتا ہے طاقتور کا، من الانسان، انسان میں سے، والضخم من الحیوان، اور جانوروں میں سے بڑے کا۔ وَكُلُّ مَخْلُوقٍ يَفِرُّ مِنْهُ، اور ہر مخلوق اس سے بھاگتی ہے، مَتَى رَآهُ، جب اس کو دیکھتی ہے، لِأَنَّهُ مُغْرَمٌ بِقَتْلِ مَا يُصَادِفُهُ، اس لیے کہ وہ بڑا شوقین ہوتا ہے جو چیز بھی اس کے سامنے آئے اس کو قتل کر دینے کا، بِسَبَبٍ وَبِغَيْرِ سَبَبٍ، کسی سبب سے یا بغیر کسی سبب کے، بِخِلَافِ الْأَسَدِ، شیر کی عادت سے مختلف ہے یہ بات۔ فَإِنَّهُ لَا يَقْتُلُ حَيَوَانًا إِلَّا إِذَا جَاعَ، کہ وہ کسی جانور کو، حیوان کو قتل نہیں کرتا مگر جب اسے بھوک لگی ہو۔ وَجِلْدُ النَّمِرِ أَرْقَطُ، اور چیتے کی جو جلد ہوتی ہے وہ چتکبری ہوتی ہے۔ مُعْلَمٌ بِأَعْلَامٍ سُودٍ، جس کے اوپر سیاہ رنگ کے علام ہوتے ہیں یعنی کہ دائرے ہوتے ہیں۔ تَمْتَدُّ مِنْ ظَهْرِهِ إِلَى بَطْنِهِ، جو کہ پھیلے ہوتے ہیں اس کی پشت سے لے کر اس کے پیٹ تک۔ وَلَهُ مَخَالِبُ طَوِيلَةٌ، اور اس کے چونگل بڑے لمبے ہوتے ہیں، ناخن۔ يُبْرِزُهَا عِنْدَ الْهُجُومِ، حملے کے وقت وہ ان کو باہر نکال لیتا ہے۔ وَأَنْيَابٌ تَخْتَرِقُ عِظَامَ فَرِيسَتِهِ، اور اس کے جو دانت ہوتے ہیں وہ شکار کی ہڈیوں کو پھاڑ ڈالتے ہیں۔ وَهُوَ لَا يَجْرِي كَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ، اور وہ نہیں دوڑتا کسی دوسرے حیوان کی مانند۔ بل يَسِبُ وَثَبَاتٍ وَاسِعَةً، بلکہ وہ چھلانگیں مارتا ہے بڑی لمبی لمبی چھلانگیں۔ تزيد حجمته عنفا وشدة، جو کہ اس کے حملے کی شدت میں اور سختی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَالنَّمِرُ مَوْطِنُهُ الْهِنْدُ، اور چیتے کا وطن ہند ہے۔ وَيَسْكُنُ الْغَابَاتِ الْكَثِيفَةَ، اور وہ سکونت اختیار کرتا ہے گھنے جنگلوں میں۔ بِشَرْطِ أَن تَكُونَ قَرِيبَةً مِنَ الْمَاءِ، شرط یہ ہے کہ وہ پانی کے قریب ہونا چاہیے۔ حَتَّى إِذَا خَرَجَ يَبْحَثُ عَنْ فَرِيسَةٍ لَهُ، یہاں تک کہ جب وہ نکلتا ہے اپنے شکار کی تلاش میں۔ وَرَأَى الصَّيَّادِينَ فِي طَلَبِهِ، اور وہ شکاریوں کو دیکھتا ہے اپنی طلب میں۔ عَادَ سَابِحًا، تو وہ پلٹ آئے تیرتا ہوا۔ وَبَلَغَ غَابَتَهُ قَبْلَ أَن يُدْرِكَهُ أَحَدٌ، اور وہ اپنے جنگل میں پہنچ جائے اس سے پہلے کہ کوئی اس کو پکڑ لے یا پا سکے۔
وفی الہند، اور ہند میں یخرج الصیادون لصیدہ، شکاری نکلتے ہیں اس کے شکار کے لیے، ممتطین ظہور الافیال، سوار ہو کر ہاتھیوں کی پشت پر، و مدججین بالسلاح، اور ہتھیار بند ہو کر، ہتھیار پکڑ کر، فَإِذَا رَآهُمْ قَادِمِينَ عَلَيْهِ، اور جب وہ ان کو دیکھتا ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے، تَوَغَّلَ فِي الْغَابَةِ، تو وہ جنگل میں دور تک اندر چلا جاتا ہے، لِيَتَوَارَ فِي خِلَالِهَا، تاکہ وہ اس کے اندر چھپ جائے، وَلَكِنَّ تَمَوُّجَ الْأَغْصَانِ يَنُمُّ عَلَى مَكَانِهِ، لیکن جو ٹہنیوں کا ہلنا ہوتا ہے وہ اس کی جگہ کے اوپر نشاندہی کرتا ہے، یعنی کہ چغلی کھاتا ہے ینمو، فیطلقون علیہ الرصاصہ، تو وہ شکاری جو ہیں اس کے اوپر گولیاں برساتے ہیں، فیقع قتیلا لا حراک بہ، تو وہ قتل ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی حرکت نہیں رہتی، وہوا والفیل عدوان لدودان، وہ اور ہاتھی جو ہیں وہ بہت ہی سخت قسم کے دشمن ہیں، یخاف کل منہما الآخرہ، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے ڈرتا ہے، ولاکنہما اذا اجتمعا، لیکن وہ دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں، قامت بینہما حرب شدیدۃ، تو ان کے درمیان شدید لڑائی چھڑ جاتی ہے، فیتعلق النمر بخرطوم الفیل، چیتا جو ہے وہ لٹک جاتا ہے ہاتھی کی سونڈ سے، ویحاول الفیل ان یلقیہ تحت اقدامہ، اور ہاتھی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے پیروں کے نیچے دے دے، ثم ینزل علیہ بکل جسمہ، اور پھر اپنے پورے جسم کے ساتھ اس کے اوپر گر پڑے، فیقتلہ شر قتلۃ، تاکہ وہ اس کو بدترین طریقے سے کچل کر قتل کر دے۔ ہدیت الفیران، چوہوں کا تحفہ، کانا لامرأۃ قط جمیل، ایک عورت کی خوبصورت بلی تھی یا بلہ تھا، تحبہ کثیرا، جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی، لبراعتہ فی صید الفیران، اس لیے کہ وہ چوہوں کے شکار میں بہت مشاق تھی، وتتسلی بمداعبتہ ساعات الانفراد، اور وہ اس سے بڑی تسلی حاصل کرتی تھی اس کے ساتھ کھیل کود سے، تنہائی کے لمحات میں، گھنٹوں میں، فخرج القط یومن، تو وہ بلی ایک دن نکلی، ولم یعد کعادتہ، اور وہ واپس نہ لوٹی جو اس کی عادت تھی اس کے خلاف، فقلقت المرأۃ علیہ، تو عورت کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی اس کے اوپر، وخرجت تبحث عنہ، تو وہ نکلی اس کو تلاش کرتے ہوئے، فوجدتہ فی الطریق قتیلا، تو اس نے اس کو پایا راستے میں مقتول، قتل ہوئی ہوئی، برصاصۃ فی رأسہ، ایک گولی سے جو کہ اس کے سر میں لگی تھی، فحزنت علیہ حزنا شدیدا، تو اس کے اوپر اس کو بہت زیادہ غم لاحق ہوا، وبعد ایام قلائل، اور کچھ دنوں کے بعد، بلغہا، اس کو یہ پتہ چلا، ان جارہا هو الذی قتل ذلک القطہ، کہ اس کا پڑوسی ہے جس نے کہ اس بلی کو قتل کیا ہے، لحاجتن فی نفسہ، اپنے کسی خیال کی وجہ سے، فاغتاظت من ذلک الفعل السیء، تو یہ وہ بڑی غیظ اور غصے میں آئی اس برے کام کی وجہ سے، وصممت علی الانتقام من جارہا، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے پڑوسی سے انتقام لے، الذی لم یراعی حرمت الجوار، جس نے کہ پڑوس کی حرمت کی پاسداری نہیں کی، ولم یشکو ذالک القطہ الیہا ابدا، اور کبھی بھی اس نے اس بلی کی اس عورت سے شکایت نہیں کی، فاشترط جملتا مصائد للفیران، تو اس نے کچھ چوہا پکڑنے والے پنجرے خریدے، صادت بہا اکثر من 50 فأرا، جن کے ذریعے سے اس نے 50 سے زیادہ چوہے شکار کیے، ثم وضعت الفیران فی صندوق کبیر، پھر اس نے ان چوہوں کو ایک بڑے صندوق میں ڈالا، وکتبت علیہ اسم جارہا، اور اس کے اوپر اپنے پڑوسی کا نام لکھا، وارسلتہ الیہ بالبرید، اور وہ اس کی طرف روانہ کر دیا ڈاک کے ذریعے، ولما تسلم الرجل الصندوق، اور جب آدمی نے وہ صندوق پکڑا، فرح به، تو وہ اسے بڑا خوش ہوا، وظنہ ہدیۃ نفیسۃ من احد اصدقائہ، اور اس نے گمان کیا کہ یہ کوئی بڑا نفیس تحفہ آیا ہے اس کے کسی دوست کی طرف سے، ففتحہ، تو اس نے اس کو کھولا، لیرا ما فیہ، تاکہ وہ دیکھے اس میں کیا ہے، وَإِذَا الْفِيرَانُ خَرَجَتْ تَصِبُ فِي وَجْهِهِ، اور پھر کیا تھا کہ چوہے نکلے چھلانگیں مارتے ہوئے اس کے چہرے میں، وَانْتَشَرَتْ فِي أَنْحَاءِ الْغُرْفَةِ، اور وہ پورے کمرے میں پھیل گئے، وَهُوَ يَتَقَزَّزُ من ذالک المنظر الخبیث، اور وہ اس کو بڑا ہی مکروہ لگ رہا تھا یہ سارا خبیث منظر، ولم یدر سببا لہذہ المکیدۃ، اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو چال ہے اس کا سبب کیا ہے، ثم التفت فی الصندوق، پھر اس نے صندوق کی طرف دیکھا، فرآ ورقۃ، تو اس نے ایک کاغذ دیکھا،
مکتوباً فیہا العبارات الآتیات، جس کے اوپر یہ آنے والی عبارت لکھی ہوئی تھی، لقد قتلتا قطی وحرمتنی وجودہ، کہ تو نے میری بلی کو قتل کیا اور مجھے اس کے وجود سے محروم کر دیا، فأہدیت لکا ذہل فیرانا، تو میں نے تجھے تحفے میں یہ چوہے بھیجے ہیں، اللتی اصبحت تمرہ فی بیتی بلا رقیب، جو کہ میرے گھر میں گھومتے پھرتے ہیں کسی نگران کے بغیر، فصبر الرجل علی ہذہ المصیبت، تو آدمی نے صبر کیا اس مصیبت کے اوپر، التی اعتبرہا، جس کو کہ اس نے گمان کیا یا سمجھا، جزاء حقا علی سوء فعلہ، ایک صحیح سزا اس کے برے کام کی۔ المراکب، سواریاں، یا یہاں پہ مراد ہے بڑے جہاز، کشتیاں، کانت جمیع المراکب فی الازمان الماضیات، ساری کشتیاں پرانے زمانوں میں تصنع من الخشب، وہ لکڑی سے بنائی جاتی تھیں، وتصیر بالقلاع، اور وہ چلتی تھیں بادبان سے، وتسمى المراکب الشراعیت، اور ان کو مراکب شراعیہ، تیرنے والی کشتیاں کہا جاتا تھا، وفی ایامنا حاضی، اور ہمارے آج کل کے دنوں میں، یصنع الکثیر منہا من الحدید الصلب، ان میں سے اکثر بنائی جاتی ہیں سخت لوہے سے، ویسیر بالبخار، اور وہ چلتی ہیں سٹیم سے، فسمیت مراکب بخاریتاً، تو ان کو نام دیا جاتا ہے یعنی کہ سٹیم والے انجن، سٹیم والی کشتیاں۔ ومن المراکب الکبیرۃ، اور بڑی کشتیوں میں سے، مراکب و تحمل و میات من الناس، سے وہ مراکب ہوتے ہیں، وہ کشتیاں ہوتی ہیں جو کہ سینکڑوں لوگوں کو اٹھاتی ہیں، ومن الصنادیق الکبیرۃ، اور بڑے بڑے صندوقوں کو، کنٹینرز کو، المملوءۃ بالبضائع، جو کہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ساز و سامان سے، وتصیر فی المیاہ، اور وہ پانیوں میں چلتی ہیں، فتخترق البحار الکبیرۃ، تو وہ پھاڑتی ہیں بڑے بڑے سمندروں کو، غیر مبالیۃ بما یلاطمھا، اور وہ پرواہ نہیں کر رہی ہوتی جو ان سے ٹکراتی ہیں، من الموج، امواج یا موجیں، الذی یشبہ الجبال، ایسی موج جو کہ پہاڑ سے مشابہ ہوتی ہے، حتی تصل الی البلاد التي تقصدها، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتی ہے اس ملک میں جس کا کہ اس نے قصد کیا ہوتا ہے، بالرکاب و بالبضائع، سواریوں کے ساتھ اور سامان کے ساتھ، وتمکث فی سفرها احیانا عشرات من الایام، اور وہ گزارتی ہے اپنے سفر میں کئی دفعہ دسیوں کے حساب سے دن، لأنها اقل سرعۃ من قطار سکۃ الحدید، اس لیے کہ وہ سپیڈ میں کم ہوتی ہے ٹرین کے مقابلے میں، وتقطع ابعادا کبیرۃ فی البحار، اور وہ بہت لمبے لمبے فاصلے کاٹتی ہے سمندروں میں، ولها فی مؤخرها آلۃ اسمها السکان، اور اس کے پچھلے حصے میں ایک آلہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے السکان، پتوار، توجہها کما یرید الربانو، تو وہ اس کی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے جیسا کہ کپتان چاہتا ہے، وَإِذَا كَانَ الْبَحْرُ حَائِجًا، اور جب سمندر بڑا طوفانی ہوتا ہے، حائج ہوتا ہے، مال المرکب من جنب الی جنب، تو جو کشتی ہے وہ بھی ایک رخ سے دوسرے رخ پہ ڈولتی ہے، وَلَكِنَّهُ لَا يَغْطِسُ، لیکن وہ غوطہ نہیں کھاتی، إِلَّا إِذَا صَدَمَ صَخْرًا، الا یہ کہ وہ کسی چٹان سے ٹکرا جائے، وَانْفَتَحَتْ فِيهِ فَتْحَةٌ، اور اس کے اندر کوئی سوراخ نکل آئے، یدخل منہ الماء، جس سے کہ پانی اندر داخل ہو جائے، فیغرق، پھر وہ غرق ہو جاتی ہے، وَلِكُلِّ مرکب اسم یعرف بہ، اور ہر کشتی کا ایک نام ہوتا ہے جس سے کہ اس کو پہچانا جاتا ہے، وَيُسَمَّى الرِّجَالُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِيهِ مَلَّاحِين، اور ان لوگوں کو جو کہ اس میں کام کرتے ہیں ان کو ملاح کا نام دیا جاتا ہے، ملاحین، وَهُمْ أَقْوِيَاءُ جِدًّا، اور وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، لِأَنَّ هَوَاءَ الْبَحْرِ قَلَّ أَن يُمَاثِلَهُ هَوَاءٌ فِي نِقَائِهِ وَجَوْدَتِهِ، اس لیے کہ جو سمندر کی ہوا ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے کہ اس کی مثال کوئی دوسری ہوا ہو اپنی خالص ہونے میں اور اپنی عمدگی میں، وَرَئِيسُ هَؤُلَاءِ الْمَلَّاحِينَ الرُّبَّانُ، اور ان ملاحوں کا جو کپتان ہوتا ہے، جو رئیس ہوتا ہے، اس کو ربان کہتے ہیں، وَهُوَ الْحَاكِمُ فِي السَّفِينَةِ، اور وہ کشتی میں حاکم ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، يَنْفُذُ أَمْرُهُ فِي كُلِّ مَنْ فِيهَا، اور اسی کا امر یعنی کہ حکم چلتا ہے ہر شخص کے اوپر جو کہ اس میں موجود ہوتا ہے، حتی الرکاب، یہاں تک کہ سواریوں پر بھی۔